اخلاقیات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر ایک، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدلتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدزن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی
बनाई नहीं जाएगी। वरना पिछले साल हमने देखा कि अल्लाह अकबर, इतनी लंबी लंबी चादरें। आपसे पूछता हूं उस मुजद्दिद के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने ये मेहनत की थी, ये कहा था कि दरगाह पर अगर एक चादर है तो दूसरी चादर न डाली जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी मेहनत करने वाला मुजद्दिद जिसने कौम को ये शऊर दिया हो, ये फिक्र दी हो कि दरगाहें चादर की मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारे मोहल्ले की बेवाएं चादरों की मोहताज है, तुम्हारे मोहल्ले की गरीब बेटियां चादरों की मोहताज है। दरगाहों पर चादर डालने से जो अजर मिलेगा उससे ज्यादा अजर मोहल्ले की और रिश्तेदारों की बेवाओं के सरों पर तुम्हें चादर डालने से मिलेगा। यहां तो एक चादर निशानी के लिए काफी है, अलामत के लिए काफी है। जिस मुजद्दिद ने बिदात और खुराफात का जो है वो बाइकाट किया हो, अगर उन्हीं के आस्थाने पर हम बिदात और खुराफात करेंगे तो बताओ इमाम अहले सुन्नत के दिल पे क्या गुजरेगी? बताओ सुन्नियों, इमाम के दिल को खुश करने आए हो या इमाम का दिल दुखाने आए हो? इसलिए